نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ البقرہ، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 87. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، الہامی آسمانی کتاب ان پر بھیجی گئی. اس حوالے سے یہ 5 اولو العزم نبی اور 5 رسولوں میں ان کا نام. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے. بنی اسرائیل یہ وہ خاندان اور وہ فیملی کی لڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام سے چلنے والا یہ خاندان کا سلسلہ، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے قرآن کے مذکور تمام انبیاء بھیجے گئے. قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے دور میں جتنے نبی آئے جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، وہ سب کے سب نبی اسی خاندان کی لڑی میں بھیجے گئے. اور پھر ایسے موقع اور ایسے ادوار بھی تھے کہ بنی اسرائیل پر ایک نہیں بیک وقت 2 3 رسول بھی موجود ہیں. تو اللہ یہی فرما رہا ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. افینا کا مطلب ہے ان کے بعد لگاتار کنٹینیوسلی کنزیکٹیولی لائک ون آفٹر دا ندر ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اس کے بعد بیک وقت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام. اور پھر اس کے بعد یہاں سے واپس جب مصر سے وہ صحرا سے ہو کر فلسطین میں آتے ہیں تو داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت الیاس، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو تمام قرآن کے مذکور انبیاء سوائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کتاب قرآن کے تمام نبی اور رسول اسی خاندان کی لڑی میں بھیجے گئے اور الہامی کتابیں بھی اسی میں بھیجی گئیں. تورات، انجیل، زبور یہ بنی اسرائیل کے اس گھرانے کی لڑی ہی میں بھیجے گئے. تو اس کا اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے اور آخر کار اس گھرانے کے آخری نبی، لاسٹ آف دا سیریز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. یہ پھر تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آتا ہے، اللہ کیا فرما رہے؟ افکلما، جب کبھی جاءکم، جب تمہارے پاس آ گیا کوئی رسول، بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کہ جب نبی کی کوئی تعلیمات، اللہ کے کوئی احکامات تمہارے نفس پر بھاری ہوتے تھے، تمہیں اچھے نہیں لگتے تھے، عمل کرنا تم پر گراں اور بوجھل ہوتا تھا، تمہیں وہ پریکٹیکل نہیں لگتے تھے، ڈویبل نہیں لگتے تھے، تو تم کیا کرتے تھے؟ استکبرتم، تم تکبر کرنے کی کوشش، بڑا بننے کی کوشش کرتے تھے.
انکار حق کی ایک وجہ تکبر، اور یہ تکبر کیا ہے کہ اپنے طریقے، اپنے معاشرے، اپنی برادری کے طریقوں کو درست سمجھنا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک اللہ اور اللہ کے نبی اور کتاب کی تعلیمات کو غلط سمجھنا۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کی غلط روی کہ اللہ نے تمہارے لیے ہدایت کے اتنے ذریعے فراہم کیے، نبیوں کی لڑی، آسمانی کتابوں کا سلسلہ، اور پھر بیک وقت 2 3 نبی، یعنی ہدایت کے اتنے ذریعے، گائیڈنس کے اتنے پورٹلز تمہیں فراہم کیے، لیکن تمہارا کیا رویہ تھا کہ تم ان سب کا انکار کرتے تھے، تم پک اینڈ چوز کرتے تھے، جو مشکل لگتے تھے اس میں اپنے طریقے کو درست، اپنے طریقے کو پریکٹیکل اور ڈویبل سمجھ کے تکبر کر کے تم انکار کر لیتے تھے۔ اور جب تمہیں اپنا طریقہ درست لگتا تھا تو تم کیا کرتے تھے؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم ان میں سے کچھ کا تو پہلے انکار کرتے تھے، ریفیوزل ٹو ایکسیپٹ، تم ماننے کا انکار کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، اور پھر کیا؟ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کر دیتے تھے۔ اللہ کا حکم آتا تھا، تمہیں بھاری مشکل لگتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، ان کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کرنے سے ریفیوز کرتے تھے، اور جب پھر وہ لگاتار وہ باتیں بتاتے اور دہراتے اور تمہاری غلط روی کو ہائی لائٹ اور نگیٹ کرتے رہتے تھے تو تمہارا جب زور نہیں چلتا تھا تم پکڑ کے ان کو قتل کر دیتے تھے۔ تو ان کی غلط روی، اور پھر اللہ نے اگلی آیت 88 میں مزید ان کا ڈھٹائی، ان کی سرکشی اور ان کی غلط روی پر اصرار کا طریقہ بتایا۔ قالوا قلوبنا غلف، وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے ہیں، ہمارے دل محفوظ ہیں، یعنی جو تعلیمات ہمارے دلوں میں آ گئی ہیں نا، احکامات اپنے نبی کی، ہم وہ مانتے ہیں، اس کے بعد ہمارے دلوں پہ قفل چڑھ گئے ہیں، پردے چڑھ گئے ہیں، ہم بعد کی تعلیمات کو نہیں مانیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب، کون سی؟ قرآن، ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود اس کے کہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان سے پہلے موجود تھی۔ یہ میں پیچھے بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ قرآن میں بارہا مصدق لما معہم، قرآن کی یہ کیفیت بتاتا ہے کہ قرآن پچھلی الہامی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا۔ کیسے؟ قرآن ان پر ایمان کی دعوت دیتا ہے، ایمان بالکتب کی تکمیل کا ذریعہ پچھلی الہامی کتابوں اور ڈیوائن اسکرپچرز پر ایمان لانے کی دعوت بھی دیتا ہے، ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بھی قرار دیتا ہے، اور دوسرے قرآن کے موضوعات، مضامین اور احکامات اور مباحث پچھلی کتابوں سے ملتے جلتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ باوجود کہ یہ قرآن، یہ کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی گئی ہے، یہ ان کی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، اور باوجود اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی، کون سی چیز؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لانگ ویٹڈ نبوت، آپ کی رسالت، جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے ان پر نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے، وحی یا رسالت سے، اپنے جس بندے کو، کس کو؟ بنی اسماعیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فلسطین میں نہیں، مکہ کی بستی میں، بنی اسرائیل میں نہیں، بنی اسماعیل کے گھرانے میں، اللہ نے اپنے جس بندے کو چاہا نواز دیا، لہٰذا اس ضد کی وجہ سے، انکار حق کی وجہ سے، اب یہ کیا ہے؟ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غضب، یہ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ یہ جو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے نا، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غضب، یہ وہ وجہ ہے
جس کی وجہ سے یہود کو مغضوب کہا جاتا ہے۔ اب تک سورہ بقرہ کی ان ابتدائی 90 آیات میں 2 دفعہ یہود اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر غضب الہی کا تذکرہ، اس لیے یہ مغضوب قوم کہہ کر پکارے گئے۔ مغضوب قوم کا ایک رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مدنی دور میں اس کا تبصرہ، اس کا تذکرہ اور اس کی بہت اسٹرانگلی تردید کر کے اس کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ یہ کیا رویہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ان یہودیوں کا طریقہ کیا تھا؟ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ فتح اور نصرت کی دعائیں مانگتے تھے۔ اس کو یوں سمجھیے، یہ بات بہت دفعہ میں کر چکی ہوں کہ اللہ کی سنت ہر دور میں یہ رہی ہے کہ جب نبیوں کے پیروکار، کتابوں کے حامل اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزارتے تھے تو اللہ ان کو عروج، طاقت، حکومت، عہدہ، اقتدار سب کچھ دیتا تھا اور ان کو کامیابیوں اور ترقیوں سے ہمکنار کرتا تھا۔ لیکن جب نبیوں کے پیروکار اللہ کے احکامات، اللہ کی تعلیمات اور کتابوں اور رسولوں کی تعلیمات کو فراموش کر کے پس پشت پھینک کے چھوڑ دیتے اور نافرمانیاں اور سرکشیاں اور ڈس اوبیڈینس پر اتر آتے تھے، تو پھر اللہ کی سنت، اللہ ان سے ان کی کامیابیاں، ان کی ترقیاں، ان کی حکومتیں، ان کے عہدے، ان کے اقتدار، ان کی اتھارٹیز چھین لیتا تھا اور ان پر ظالم جابر قوموں کو مسلط کر ان کو لے جاتا تھا اور ان کی جگہ کسی دوسری قوم کو لے آتا تھا۔ یہ اللہ کی سنت رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضدی اور ڈھیٹ قوم کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ ہوا۔ جب تک ان تورات کے حاملوں نے تورات کے احکامات کو تھامے رکھا، اللہ نے نعمتوں سے مالا مال رکھا، اللہ نے انعامات سے نوازے رکھا، لیکن جب انہوں نے تورات کے احکامات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر دیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظالم قوموں کو، بنی اسرائیل کے ہر نبی کے پیروکاروں کے اوپر ظالم دشمن قوموں کو مسلط کر دیا، جو ان کو ستاتے تھے، جو ان کو ظلم، زیادتی، ٹارچر، پرسیکیوشن، عقوبت رسانی کا شکار بناتے تھے۔ یہ پھر مظلوم، مجبور اور محروم تھے۔ اب اس حالت میں یہ نافرمان بنی اسرائیل جب محروم، مجبور اور مظلوم تھے تو یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے منتظر تھے، کیونکہ ان کی الہامی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں۔ آگے چل کر بتاؤں گی میں آپ کو، ہم پڑھیں گے بھی۔ اسمہ احمد قرآن میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کے والد، آپ کی والدہ، وہ بستی جس میں آپ نے پیدا ہونا تھا، وہ بستی جس میں آپ نے ہجرت کر کے جانا تھا، ان بستیوں کی علامتیں، آپ کے پیروکاروں کے نمازیوں، نماز کی صفوں کی کیفیتیں، سب کچھ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ اب اس بنا پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے منتظر تھے، نگاہیں فرش راہ کیے ہوئے بیٹھے تھے، اور صرف منتظر نہیں تھے، آس لگا کے منتظر نہیں تھے، بلکہ وہ جو اپنی حاکم اور ظالم قومیں تھیں ان کو جتایا بھی کرتے تھے، ان کو بتایا بھی کرتے تھے کہ دیکھو آج تمہیں عروج ہے، آج تم ہم پر حاکم ہو اور ہمیں ستاتے اور ہم پر ظلم کرتے ہو، ابھی کچھ دیر ٹھہرو، ہمارے نبی آنے والے ہیں، ہمارے نبی آنے والے ہیں، اور پھر جب ہمارے نبی آئیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، پھر ہمیں فتح اور نصرت ملے گی اور ہم تم پر غالب ہوں گے۔ تو یہ تھا کانوا من قبل یستفتحون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے
اپنی کتابوں کی علامات کی بنیاد پر منتظر تھے، نگاہیں فرش راہ کیے ہوئے تھے، اور پھر اعلان بھی کرتے تھے کہ جب ہمارا نبی آئے گا تو پھر ہماری بگڑی بن جائے گی، پھر ہمارے حالات سدھر جائیں گے، پھر ہمیں غلبہ اور ہمیں فتح مل جائے۔ تو یہ تو ویٹ کر رہے تھے اور یہ تو فتح اور نصرت کا اعلان کر رہے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا تو کیا ہوا؟ آپ فلسطین کی بجائے مکہ، بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہو گیا۔ بس اس کے بعد دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ جو ہنس لگا کے بیٹھے، وہ جو انتظار کر رہے تھے، ان سے انتظار کی گھڑیاں کٹتی نہیں تھی، وہ جو فتح اور نصرت کے دعوے کر رہے تھے، دل کی حالت بدل گئی۔ کیوں؟ ہماری بستی میں کیوں نہیں؟ ہمارے گھرانے کی لڑی میں کیوں نہیں؟ حسد آ گیا۔ بنی اسرائیل کے یہودیوں اور عیسائیوں کو بنی اسماعیل، ارے ایک ہی تو خاندان تھا، دادا تو ابراہیم علیہ السلام ایک ہی خاندان تھا، نہیں لیکن لڑی دوسری ہے۔ حسد آ گیا، کینہ بغض آ گئی، قدورت دل میں آ گئی، اور بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لینے، پہچان لینے، سب کچھ ہو جانے کے باوجود، آگے آ رہا ہے نا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، پہچان لینے کے باوجود انکار حق، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نہ معاون مددگار محافظ بنے، حالانکہ ان سے وعدہ بھی لیا گیا۔ اور پھر جب لوگ تحقیق اور تصدیق اور کنفرمیشن کے لیے آتے تھے تو نہ خود مانتے تھے اور ان کو بھی کہہ دیتے تھے کہ وہ نہیں سچے نبی۔ تو اس پر تبصرہ کیا جائے، اب پڑھیں گے تو زیادہ سمجھ آئے گی۔ پڑھیں، باوجود اس بات کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی، کون سی چیز سمجھ آ گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مکہ کی بستی میں بنی اسماعیل کے گھرانے میں، جس سے وہ پہچان بھی گئے، تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان پر لعنت ہے۔ لعنت والا عمل کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی وجہ بتائی، ان کی ضد، تو گویا انکار حق کی وجہ ضد، ڈھٹائی، تکبر اور انانیت، یہی ان کے انکار حق کی وجوہات تھیں، جس کی وجہ سے وہ مغضوب بھی ہوئے، اور ذلت آمیز جو انجام ہے اس کی ان کو وعید بھی سنائی گئی۔ انہی آیات کے حوالے سے وہ یہود کے سرداروں کا ایک واقعہ، حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ جو بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب اس کی بیٹی تھی، اور یہ غزوہ خیبر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لشکر کو خیبر میں مقیم یہود قبیلوں پر فتح حاصل ہوئی تھی، تو یہ لونڈی کے طور پر غلاموں کی صف میں حاضر ہوئی تھیں، اور پھر اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دین پیش کیا تو انہوں نے قبول کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں اللہ کے حکم سے آپ کی زوجیت میں آئیں۔ تو غزوہ خیبر کے موقع پر ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ یہ اپنا واقعہ اپنے قبول اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے کا واقعہ سناتی ہیں۔ وہ گویا بالکل اس آیت کی تشریح ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد اور میرے چچا یعنی حیی بن اخطب اور ان کا بھائی، یہ دو بہت بڑے یہودی عالم تھے، یہ بنو نذیر کے سردار بھی تھے، لیکن سرداری کے ساتھ یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے دونوں۔ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے والد اور اپنے چچا کا مکالمہ سنا، ایک ڈائیلاگ دونوں بھائیوں کے درمیان سنا۔ فرماتی ہیں کہ یہ کچھ مکالمہ ایسا ہوا کہ میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا کہ یہ شخص کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ یہ شخص جو مدینہ میں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، تمہارا اس کے بارے میں کیا گمان، کیا رائے ہے؟ فرماتی ہے کہ اس سوال پر، میرے چچا کے سوال پر میرے والد نے کہا، یہ وہی نبی ہے جس کا تذکرہ ہماری تورات اور ہماری الہامی کتابوں میں موجود ہے۔
تو کہتی ہیں کہ میرے چچا نے پھر فوراً سے پوچھا کہ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے، کہ اگر یہ وہ نبی ہیں جن کی پروفیسیز ہماری کتابوں میں ہے تو پھر تمہارا کیا ارادہ ہے، لیٹس گو ہیڈ، اور ان پر ایمان لے آئے۔ تو فرماتی ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ دیکھو پہچان تو اب دونوں گئے ہیں، میں خدا کی قسم میں مرنے تک اس پر ایمان نہیں لاؤں گا، میں مرتے وقت تک اس پر ایمان نہیں لاؤں گا، اور میں مرتے دم آخری سانس تک اس کی عداوت اور دشمنی اور مخالفت پہ جمع رہوں گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ تکبر تھا، یہ ضد تھی، یہ ڈھٹائی تھی، یہ انانیت تھی، اور یہ بنو نذیر کے سرداری دنیا کی محبت تھی۔ تو یہ وہ فیکٹرز ہیں، اور یہ ان کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وہ ضد کی بنیاد پر انکار کرتے تھے، یہ وہ رویہ تھا جو یہود کا اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے خلاف انکار، ضد، ڈھٹائی، انانیت، تکبر اور حب دنیا کی وجہ سے یہ ایمان سے محروم رہے۔ آیت نمبر 91، جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے؟ اہل کتاب سے، کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں، ضد و ڈٹائی دیکھیں، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل پر اتری ہے، اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان سے پہلے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو، اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے ان کو تم کیوں قتل کرتے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اہل کتاب کی غلط روی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، وہ جو اپنی لاجک اور اپنے آپ کو کور اپ کرنے کے جواز دے رہے ہیں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر ان کا جواب دے کے ان کی تردید کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جو ہماری نسل میں آئے نا، جو ہمارے نبی تھے، جو ہماری الہامی کتابیں تھیں، ہم اس سے باہر کچھ نہیں مانے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اتنے ضدی اور اتنے ڈھیٹ ہو کہ تم کتاب پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم صرف اپنی کتابوں کو مانیں گے، تو پھر تم اپنا رویہ بتاؤ کہ تمہاری طرف جو نبی آئے تھے ان کے قتل کی سازش کیوں کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی سازش۔ تو وہ تو تمہارے اپنے خاندان کی لڑی میں آئے تھے، ان کی الہامی کتابیں تو تمہارے اپنی نسل میں آئی تھیں۔ اگر تم یہ کہتے ہو اور اپنے دعوے میں اور اپنی ضد میں سچے ہو تو پھر اپنی نسل میں آنے والوں کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ تو گویا ان کا چہرہ، ان کی نافرمانی، ان کا کفر، ان کی سرکشی کا انداز جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ پھر کہہ رہے ہیں تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر ذرا اس میثاق کو، اس پختہ وعدے کو تو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر لے کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی، کیا تاکید کی تھی؟ ہم نے کہا تھا خذو، تم پکڑو، ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا۔ تھوڑا سا فرق ہے، پیچھے بھی آیا تھا، پیچھے کہا گیا تھا خذو ما آتیناکم بقوۃ، اور کیا کرو؟ واذکروا، جو شریعت کے احکامات دیے گئے ہیں ان کو مضبوطی سے تھامو اور ان کا ذکر کرو، ان کو مینشن کرو، ان کو یاد رکھو اور ان سے یاد دہانی اور تربیت قبول کرو۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو شریعت کے احکامات تمہیں دیے جا رہے ہیں ان کو مضبوطی سے تھامو اور کیا کرو؟ واسمعوا، سنو۔ قرآن اور حدیث کے احکامات کی لسننگ، سماعت، باقاعدہ تعلیم کی نشستوں میں بیٹھ کر تعلیم تدریس کی سماعت کرنے کا حکم اور اس کی اہمیت پتہ چل رہی ہے۔ اور پھر سننے کے بعد کیا کرو؟ قالو سمینا، کہو، قرآن کے، شریعت کے، حدیث کے احکامات سننے کے بعد اعتراف کرو کہ ہم نے سنا ہے، اور سننے کے بعد کیا کرو؟ سمینا و اطعنا، کیا نہیں کرنا؟ انہوں نے کیا کیا؟ قالو سمینا و اسوینا۔ یہ کس کا رویہ ہے؟
مغضوب قوموں کا رویہ، فباؤ بغضب علی غضب قوموں کا رویہ جو غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، جن کے راستے سے بچنے کی ہم دعائیں کرتے ہیں، جن کے راستے سے بچنے کی ہم تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں ان مغضوب کے راستے سے بچانا، ان کا طریقہ ہے سننے کے بعد کیا کہنا، ہم نافرمانی کریں گے۔ اللہ ہمیں اس غضب والے راستے مغضوب کے انداز سے بچ کے سمینا کے بعد اطعنا کی توفیق عطا فرمائے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض سے بچ کے ادخلوا فی السلم کافہ کرنے والا مسلم اور مومن بنائے۔ ربنا اننا آمنا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب النار۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر ہم مانیں گے نہیں۔ تو جب یہ رویہ تھا تو کیا ہوا، ان کی باطل پرستی کا حال یہ تھا کہ دلوں میں بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو تمہیں ایسی بری حرکات کا حکم دیتا ہے۔ آیت نمبر 94، ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر تمہارے لیے ہی مخصوص ہے، یہی کہتے تھے نا، پیچھے بھی ہماری بات ہوئی تھی پریویس سبق میں کہ وہ کہتے تھے قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن احباہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے، ہمیں تو جہنم کی آگ ہی نہیں چھوئے گی، ہم تو جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر ساری انسانیت میں سے چھوڑ کے تمہیں جنت ملنی چاہیے تو پھر تب تو تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو۔ اس دنیا میں کیا کھپ رہے ہو؟ اس دنیا کی مشقتیں، مصیبتیں، گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں، بیماری، مصیبتیں، مشقتیں، روٹی روزی کے پاپڑ بیلتے پھر رہے ہو، دنیا میں کیوں کھپتے پھرتے ہو؟ اگر تمہیں 100% یقین ہے تو پھر جنت کی دعا کرو، پھر دعا کرو کہ تمہیں موت آئے اور سیدھے تم 1 وے ٹکٹ ہو تو جنت کٹا کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت جس میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا مافی حد سے بہتر ہے، وہ جنت جو نہ آنکھ نے دیکھی، نہ دل نے محسوس کی، نہ کان نے سنی۔ اگر تمہیں 100% شیورٹی ہے کہ تم نے وہیں جانا ہے مرنے کے بعد، تو پھر یہاں کیوں کھپ رہے ہو؟ یہاں کیوں مصیبتیں برداشت کر رہے ہو؟ پھر دعا کرو موت آئے اور سیدھے تم جنت میں جاؤ۔ تو تمہیں چاہیے کہ پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ پھر ان کی حالت بتائی گئی ہے، یقین جانو یہ کبھی اس کی، کس کی؟ موت کی، کبھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ انہوں نے کما کر بھیجا ہے اس کا تو تقاضا ہی ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ انہیں اپنے کچے چٹھے پتہ ہیں، وہ کبھی نہیں مرنا چاہتے۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ تم تو انہیں سب سے بڑھ کے جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے تو ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو نہیں دور پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کیسے اس مدنی دور میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے یہود تھے، ان کا تبصرہ، ان کی غلط روی اور ان کی تردید کر کے، ان کی نفی کر کے ان کو برے انجام سے جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 97، قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ ان سے کہہ دو کہ جو جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھتا ہے، یعنی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار سے جس کو مخالفت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم اور اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی خوشخبری بن کے آیا ہے۔
جبرائیل علیہ السلام سے عداوت کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اس کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی بستی میں بنی اسماعیل کے گھرانے میں نبوت کے لیے چن لیا گیا، آخری نبوت کے لیے منتخب کیا گیا، تو یہ دشمنی اور عداوت پر حسد کی بنیاد پر اترے تو تھے، لیکن اسی عداوت اور حسد میں یہ اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ وہ ایک یہ بھی کہتے تھے کہ یہ سارا کیا دھرا نعوذ باللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، نہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسماعیل کے گھرانے کے کسی شخص کو وحی لے کر پہنچاتے، نہ ان تک نبوت پہنچتی، نہ ان کو اللہ کے احکامات پہنچتے۔ کوئی ہمارے گھرانے کے فلسطین کے کسی سردار کو نبوت سے نواز دیتے تو نہ شور پڑتا، نہ شرابہ ہوتا، اور نہ ہم انکار کرتے۔ تو وہ نعوذ باللہ سارے کا سارا الزام اپنی حسد کی آگ میں جل کر وہ سارا الزام حضرت جبرائیل پہ ڈالتے تھے کہ سب انہی کا کیا دھرا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ حضرت جبرائیل نے اگر وحی کے ذریعے نبوت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تو انہوں نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا، وہ تو اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اللہ نے ان کی نشاندہی کی تھی، اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے وحی پہنچاتے ہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس میں ان کی اپنی مرضی نہیں ہے، تو تم اپنی عداوت میں غلط ہو۔ اور پھر اللہ نے وارن کر دیا کہ اب جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ان کے فرشتوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، پھر اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اچھا جناب، ایک تو ان کے غلط رویہ دکھایا گیا، اب ایسے یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ جب کوئی شخص حسد پہ اتر آتا ہے نا، پھر اندھا ہو جاتا ہے۔ حاسد جو ہے نا وہ اندھا بہرا ہو جاتا ہے، اور حسد کی آگ ایسے جلاتی ہے کہ اس کی ساری نیکیاں برباد اور بڑے بڑے گناہوں کے دروازے۔ یہ حسد ہی تھا نا جس کی وجہ سے وہ اندھے بہرے ہو گئے تھے۔ نبی آخر الزمان کو پہچاننے کی بنیاد پر وہ انکار کر رہے تھے، الٹا دشمنی پر اور عداوت پر اور خونی دشمن بنے ہوئے تھے۔ یہ حسد ہے جو ان سے یہ سب کچھ کروا رہا تھا۔ حسد جو ہے نا، ایک تو اندھا بہرا ہوتا ہے، پھر شیطان کا لقمہ تر بنتا ہے، اور یہ حسد ہی ہے جو ان کو فرشتوں کے سردار کی دشمنی پر اتار رہا ہے۔ نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، فرشتوں کے سردار، ان کی مخالفت، ان کی دشمنی، ان کی عداوت، کون سے دل کی حالت حسد نے آسان کر لی۔ اس لیے حسد سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اپنے دل کو حسد کے حوالے سے ٹٹولا کریں۔ میں کسی سے جیلس تو نہیں، میں کسی کی کسی نعمت کو دیکھ کر جلتی کڑتی حسد تو نہیں کرتی، کیونکہ حسد آیا تو ایسے نیکیاں برباد ہوں گی اور ایسے شیطان کا تر نوالا بن کے بڑے بڑے گناہ آسان ہو جائیں، ایسے ایمان کا جنازہ نکالتا ہے، ایسے اعمال صالحہ سے روکتا ہے حسد۔ اللہ ہمیں حسد کرنے سے بھی بچائے اور ہمیں حاسدوں کے شر سے بھی بچائے۔ اور ویسے اگر آپ اس آیت کو غور سے دیکھیں، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے قرآن اور وحی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل کیا۔ یہاں پر تجوید کی اہمیت سمجھانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ دیکھیں قلبی کا قوف اگر دو نقطوں کے ساتھ لیا جائے گا تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے قلبی کا، لیکن اگر ڈنڈے والا کاف ہے تو قلبی کا۔ مخارج، حروف کی صفات کو صحیح طریقے اور صحیح مخارج سے ادا کرنا کتنا اہم ہے۔ اگر اس قلبی کا کو صحیح انداز میں ادا نہ کیا گیا تو یہ قلبی کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک۔ قرآن وحی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا جاتا، القا کیا جاتا تھا آپ کے قلب مبارک پر، لیکن اگر اس کو قلبی کا کر کے پڑھ دیا گیا تو کاف لام با کا مطلب ہے کتا، قلب کا مطلب ہے قلب کا مطلب ہے کتا۔ اب پتہ چلا، اگر حروف کو ان کے صحیح مخارج سے
صحیح صفات کے ساتھ کسی کو موٹا کرنا ہے، کسی کو باریک کرنا ہے، کسی کو حلق سے نکالنا ہے، کسی کو زبان کی جڑ سے نکالنا ہے، کسی کو زبان کی ٹپ سے نکالنا ہے، کیسے اس کی آواز، اس کا مخرج، اس کی صفات کیا ہیں۔ اگر اس میں غلطی ہوئی تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق، زیر، زبر، شد، مد، مخارج اور صفات کے ساتھ آتا۔ اس لیے صحیح تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، حساسیت سے اس کی کوشش کرنا انتہائی اہم ہے۔ آیت نمبر 99، ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ فسق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات کا انکار کرنا، ڈس اوبیڈینس، نافرمانی اور سرکشی کو فسق کہتے ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا، کوئی وعدہ کیا، تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان ہی نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان میں سے اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پش ڈالا کہ گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ آیت نمبر 101 میں اہل کتاب کی ایک غلط روی، انہوں نے کیا کیا؟ نبذا، پھینک دیا، ڈال دیا، گرا دیا، فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ نے پھینک دیا، ڈال دیا، گرا دیا، کس چیز کو؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے گرا دیا، کأنہم لا یعلمون، طرح کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اہل کتاب کا اپنی الہامی آسمانی کتابوں، ڈیوائن اسکرپچرز کے ساتھ طریقہ کہ انہوں نے اپنی الہامی کتابوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کا مطلب حقیقی طور پر پیچھے پھینکنا نہیں ہے، یہ محاورتاً کہا جا رہا ہے۔ با محاورہ ترجمے میں مطلب کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنی الہامی کتابوں کو، یعنی ان کی تعلیمات کو، ان کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا۔ پس پشت ڈالنے کا مطلب ہے کہ جو چیز ہماری پیٹھ کے پیچھے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ ایک اتنا بڑا پہاڑ بھی پیٹھ کے پیچھے ہوتا انسان کو نظر نہیں آتا۔ کسی چیز کو بھلا دینا، ٹو forget something، کسی چیز کو بھلا دینا، اس کو فراموش کر دینا، اس کو بھول جانا، اس کو چھوڑ دینا، یہ ہے مطلب وراء ظہورہم کا، پس پشت ڈال دینا، اس کو اپنی زندگی میں ایک ثانوی اہمیت، ایک غیر اہم ترجیح اور پرائیورٹی بنا لینا۔ تو جب انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، بھلا دیا، ایک ثانوی اہمیت دے دی، تو جب سورس آف گائیڈنس ان کے پاس نہیں رہا، ہدایت کا ذریعہ نہیں رہا، تو پھر وہ کیا کرنے لگے؟ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ پھر جب ان کے پاس گائیڈنس اور ہدایت کا ذریعہ نہیں رہا تھا اور اس کے ساتھ سورس اور لنک نہیں رہا تھا، تو پھر خود ساختہ چیزیں، من گھڑت چیزیں، گمان پر مبنی چیزوں کے پیچھے اور شیطان کی چیزوں کے پیچھے لگ، رحمان کا کلام چھوڑ دیا، رحمان کی گائیڈنس ترک کر دی، تو پھر شیطان کی رہنمائی کے پیچھے چلنے لگے۔ تو یہی چیز اللہ پھر آیت نمبر 102 میں بتاتا ہے کہ رحمان کی کتابوں کو، رحمان کی تعلیمات اور احکامات کو پس پشت پھینک کر، ان کو بھلا کر، فراموش کر کے پھر وہ شیطان کی پیروی کرنے لگے۔ شیطان کی پیروی کیسے کرنے لگے؟ یہ شیطانی پیروی کا تذکرہ اب اگلی 2 آیات میں
اور ان کے تبصرے کے ساتھ اس کا انجام بتایا جائے۔ بنی اسرائیل کی قوم، ضدی، ڈھیٹ اور پھر مغدوب، یہ قوم جب انہوں نے اپنی الہامی کتابوں کو ترک کیا، رحمان کی ہدایت کو ترک کیا، تو پھر یہ ذلت اور گمراہی کا شکار ہوئے۔ جب گمراہی کا شکار ہوئے اور گائیڈنس سے محروم ہوئے تو پھر شدید اخلاقی تنزل، ایتھکس، شدید اخلاقی تنزل اور بے حیائی ان میں عام ہو گئی۔ ایتھیکلی برباد، اخلاق، معاملات، عبادات، حیا سب برباد ہو۔ اور پھر ان تمام چیزوں کی وجہ سے، اس اخلاقی تنزل کی وجہ سے، پھر ان کے اندر شیطانی سرگرمیوں میں جادو، ٹونے، کہانتیں، منتر اور اس قسم کے جنات کی سرگرمیاں جو ہیں وہ اس معاشرے میں عام اور رائج ہو گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب قومیں اللہ کی کتابوں اور اللہ کے احکامات اور تعلیمات کو چھوڑ دیتی ہیں تو پھر گمراہ ہوتی ہیں، اور ایسی گمراہی میں پھر شرک ہی نہیں، پھر یہ جادو، ٹونے، کہانتیں، منتر، یہ اخلاقی تنزل میں یہ عام ہو جاتا ہے۔ جنات کے ذریعے کام کاج اور جادو ٹونے ان کے اندر رائج ہو گئے۔ اور یہ قوم ضدی اور ڈھیٹ تھی نا، یہ غلط روی کرتے تھے تو اپنی غلط روی کو غلط سمجھتے نہیں تھے، اپنی غلط روی کا اعتراف نہیں کرتے تھے، نادم اور شرمندہ نہیں ہوتے تھے، لیے ضد سے کرتے رہتے تھے۔ یہ جنات کو قبضے میں کر کے جنات سے جادو اور ٹونے اور کہانتیں کروانے والے اپنے اس کام کو کور اپ بھی نہیں، جسٹیفائی بھی کرتے تھے۔ یہ ان کی ضد کا حال دیکھیں کہ یہ بنی اسرائیل کی وہ قوم جو جادو اور منتر اور جنات کے کام کرنے لگی تھی، یہ کہتے تھے ہم کوئی غلط کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ رحمان کی اطاعت چھوڑی تھی، شیطان کی اطاعت پہ چل رہے تھے، شیطان نے ان کو سلجھا دیا، ان کو رستہ دکھا دیا کہ تم تو کوئی غلط کام کر ہی نہیں رہے ہو۔ تمہارے ایک نبی، بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات تھے نا، اور وہ ان سے کام اور خدمات لیتے تھے نا، تو بس اگر تمہارے ایک نبی جنات کو قابو میں رکھ کر جنات سے کام لیتے تھے، تو تم اگر جنات کو قابو کر کے کام لے رہے ہو تو تم کون سا غلط کام کر رہے ہو؟ یہ تو تمہارے نبی کی سنت ہے، یہ تو عین تمہاری نبی کی سنت۔ یہ ہے شیطان۔ رحمان کی ہدایت کو جب کوئی چھوڑتا ہے اور شیطان کے پیچھے پھر لگتا ہے تو شیطان اتنے بڑے گناہوں کو نیکی بنا کے دکھا دیتا ہے، اتنے بڑے گناہ نگلنا آسان کر دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انہوں نے جسٹیفائی کر دی کہ ہم تو غلط کام کرتے ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کے لیے پھر اسی آیت میں فرما دیا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ تم وہی سرگرمی کرتے ہو جو سلیمان علیہ السلام نے کی اور تم نبی کی سنت کے مطابق عمل کر لے ہو، تو یاد رکھنا میرے نبی نے کفر نہیں کیا تھا۔ یہ کفر، اس جادو اور کہانت کا کفر کر کے عمل کر کے تم کفر کے مرتکب ہو رہے ہو۔ دو تین باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ سب سے بڑی بات جو آج اس ڈسکشن کے آغاز میں لیبل کر لیجئے، اللہ کے نزدیک جادو، ٹونا، کہانت، جنات کی یہ سرگرمیاں اور اس میں ملوث ہونا کیا ہے؟ کفر ہے، کفر ہے۔ آج کے ان سبق میں، آج کی ان آیات اور اس سبق میں اللہ نے 2 دفعہ کلیئرلی کیٹیگوریکلی جادو کو کفر کہا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ تم یہ جادو کا جو کام کر رہے ہو میرے نبی نے کفر نہیں کیا تھا۔ گویا اللہ کی نظر میں جادو، کہانت، ٹونا، منتر، جنات کے ذریعے کی گئی سرگرمیاں جو ہیں وہ سب کفر ہے۔ آگے بھی آ رہا ہے فلا تکفر، جادو کفر ہے۔ جادو کرنے والا، کروانے والا، کسی بھی طریقے، کسی بھی انداز سے جادو اور کہانت پہ اپنا کردار ادا کروانے والے، ملی بھگت سے کرنے والے بھی کافر ہیں، کروانے والے بھی کافر ہیں۔ یہ کفر ہے۔ اور پھر جب اللہ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کی
تو ان کے رویے اور جادو کرنے والے کافروں کے رویے میں کیا فرق تھا؟ سب سے پہلا فرق، حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو قبضے میں جنات تھے وہ ان کی اپنی کسی سرگرمی، ان کے اپنے کسی عملیات کی بنیاد پر نہیں تھے، یہ خالصتاً اللہ کے حکم سے تھے. یہ ایک انعام تھا، یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جو جنات تھے وہ اللہ کے حکم سے تھے، بِإِذْنِ اللہ تھے، لہٰذا وہ کافر جنات نہیں تھے، وہ مسلم جنات تھے. وہ نبی کے ماتحت، نبی کے پیروکار مسلم جنات تھے. لیکن اس کے برعکس جو جادوگر، کاہن، یہ عامل جو جنات کو قابو میں کرتے ہیں اپنی عملیات کے ساتھ، اپنی گندی چالوں کے ساتھ، یہ اللہ کے حکم سے نہیں ہوتے. قابو کرنے والا بھی کافر، کافر کے قبضے میں آنے والے جن بھی کافر. یہ کفر کا گورکھ دھندا ہے. پھر اگلا فرق، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جو جنات تھے وہ سب مثبت کام کرتے تھے، پازیٹیو، پروڈکٹیو، تعمیری کام، اللہ کے بندوں کی خدمت، اللہ کے دین کی خدمت اور سربلندی کے کام. وہ بڑے بڑے محلات اور وہ دیگیں اور وہ محاریب، وہ تماثیل، وہ سارے کے سارے جنات مثبت کام کرتے تھے. کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی بدامنی نہیں کرتے تھے. حالانکہ جو عاملوں کے قبضے میں کافر جن ہوتے ہیں وہ سارے فتنے، فساد، لڑائیاں، جھگڑے، ظلم، زیادتیاں، یہ کام. اس لیے اللہ نے برات کر دی وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، کہ جیسے جادو ٹونے کرنے والے یہ کاہن اور جادوگر کافر جنوں کو قبضے میں کر کے منفی اور فتنہ پرور سرگرمیاں کرتے ہیں، ویسے نبی کے قبضے میں اللہ کے حکم سے آئے ہوئے جنات سارے مثبت، پازیٹیو اور پروڈکٹیو کام کرتے. امن کا قیام، عدل کا قیام، اسلام کا نفاذ، جہاد، اسلام کی سربلندی، دعوت اور تبلیغ، یہ سب مثبت کام. بیت المقدس کی تعمیر. تو یہ فرق بتایا گیا. آگے چلنے سے پہلے ایک اور حقیقت قرآن کے واقعات کے حوالے سے، یہ دونوں باپ بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام والد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان دونوں باپ بیٹے کو صرف اہل کتاب اور بنی اسرائیل نے نہیں، آج تک بعد کے پیروکاروں نے بھی مس یوز کیا ہے. اور 4 بنیادی باتیں ہیں جس کے لیے ان کو مس یوز، غلط کام کے جواز اور لاجک کے لیے کیا گیا. سب سے پہلا تو یہ کفر. بنی اسرائیل جادو کا گورکھ دھندا اور جنات کا کاروبار کرنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ ہم تو اپنے نبی کی سنت مان رہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا فرق ہے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر یہ کرتے تھے تو ہم بھی کر سکتے. میں نے آپ کو ٹوٹل موازنہ بھی کر کے بتا دیا، اور اللہ نے جو برات کی وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، میں نے وہ بھی بتا دی. تو اس لیے یہ جو جواز نکالا جاتا تھا یہ غلط ہے. دوسرا جواز، حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے ان کو بڑی خوبصورت آواز دی تھی، خوش الہانی سے نوازا تھا. لہن داؤدی کا تو تذکرہ ملتا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو خوبصورت آواز نوازی تھی، اور پھر آتینا داؤد زبورا، ایک آسمانی کتاب بھی نازل کی تھی. اس میں اللہ کی حمد تھی، اس میں اللہ کے حمدیہ منظوم ترانے تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی ان حمدیہ آیات کی تلاوت کرتے تھے، اور اونچی آواز میں کرتے تھے اور غنا میں کرتے تھے. اللہ کو اتنا پسند آیا تھا کہ اللہ نے ہواؤں کو، بادلوں کو، پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور سب ہم نوا ہو کے. تو یہاں سے لوگ موسیقی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی اس سنت سے آج تک لوگ، فلمیں بن گئی، ڈرامے بن گئے، جواز بنا دیا لوگوں نے کہ اگر نبی داؤد علیہ السلام غنا کے ساتھ پڑھتے تھے تو موسیقی کا جواز ہے، گانے کا جواز ہے. کوئی جواز نہیں، کوئی جواز نہیں. کیوں؟ کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ آج کی عشق و عاشقی کی شاعری
اور بے حیائی اور محبت کے قصوں کی غزلیں نہیں، اللہ کی حمد و ثنا، تسبیحات، زبور کے حمدیہ منظوم ترانے گنگناتے تھے۔ اور پھر کوئی موسیقی نہیں تھی، کوئی تال تاپ موسیقی کی، کوئی میوزیکل انسٹرومنٹس، کوئی آرکیسٹرا نہیں کمپنی کرتا تھا۔ وہ تو پہاڑوں کی گونج تھی، وہ تو پہاڑوں کی ایکوز تھی، اور وہ تو ہم نوا پرندے اور ہم نوا ہوائیں تھیں۔ کوئی میوزیکل انسٹرومنٹس، کوئی آرکیسٹرا اور کوئی غلط قسم کے شعر و شاعری کے الفاظ نہیں تھے۔ لہٰذا موسیقی، گانے بجانے، کسی قسم کا تصور کا جواز حضرت داؤد علیہ السلام کی اس غنا والی تسبیحات سے نہیں نکلتا، نہ نکالا جا سکتا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت بڑے بڑے محلات تھے جو یہ جنات تعمیر کرتے تھے، آگے جا کے پڑھیں گے، اس میں تماثیل کا تذکرہ ہے۔ تماثیل مثل سے ہے، سملر، ریزمبلنگ، مشابہت رکھنے والی چیز۔ تماثیل سے مراد تصویریں ہیں۔ قرآن میں مذکور ہے کہ یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات میں تصویریں بناتے تھے۔ تو ان تماثیل سے پھر کچھ لوگ آج کی مصوری، تصویریں بنانا اور اسکلپچرز اور بت وغیرہ بنانے کا جواز نکالتے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات میں جو جنات تماثیل بناتے تھے، تصویریں بناتے تھے، وہ قدرتی مناظر کی، غیر ذی روح چیزیں، نان لیونگ آبجیکٹس، قدرتی مناظر، نیچرل سینریز، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، دریا ہیں، جھرنے ہیں، سمندر ہیں، آبشاریں ہیں، فوارے ہیں، بارش ہے، قوس قزح ہے، پھل ہیں، پھول ہیں، پیڑ ہیں، پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہیں۔ تو یہ خوبصورت مناظر جو ہیں وہ محلات میں تصویریں تھیں تاکہ فطرت کے نظارے ماحول کو خوبصورت بنائیں، اور فطرت کے نظاروں کے ساتھ اللہ کی پہچان ملے، اور فطرت کے نظاروں کی وجہ سے لوگ دین فطرت کے قریب ہو جائیں۔ تو اس سے آج کل کی لیونگ تھنگس کی مصوری، ذی روح چیزوں کی مصوری کا جواز نہیں ملتا ہے۔ آگے جا کے اس پر میں وضاحت سے بات کروں گی، حدیث کے حوالے سے بات کروں گی، لیکن صرف اتنا بتا دوں کہ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ مقرر عذاب، ریپیٹڈ عذاب مصوروں کو دیا جائے گا۔ وہ جو لیونگ چیزوں کی تصویریں بناتے ہیں، بت بناتے ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ تم اللہ کی مخلوق کی طرح مخلوق بناؤ اور پھر اس میں جان روح پھونکو۔ تو لہٰذا لیونگ چیزیں اور ذی روح چیزوں کی تصویروں کا تصور حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات کی تماثیل سے نہیں نکلتا۔ پھر چوتھی چیز جو مس یوز کی جاتی ہے، شہنشائیت کا تصور، ملوکیت کا، شہنشائیت کا، کنگ شپ کا تصور۔ اسلام میں ملوکیت کا تصور نہیں ہے، اسلام میں خلافت کا تصور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام والد تھے اور وہ حکمران تھے، فلسطین پہ حکمران تھے، اور پھر اس کے بعد حکومت اور بادشاہت ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو منتقل کی گئی۔ تو گویا اسلام میں پھر بادشاہت کا، کانسیپٹ آف کنگ شپ کا اور ملوکیت کا تصور ہے، ایسا تصور نہیں ہے۔ ملوکیت کے خلاف اسلام کی حکومت کا نظام خلافت کا نظام ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ تو بہت خوبصورت انداز میں خلافت اور ملوکیت کا اسلام کا صحیح تصور سمجھاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے لٹریچر سے جڑنے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا یہ تصور اس لیے نہیں کہ پہلے حضرت داؤد نبی تھے اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا گیا تھا۔ اگر باپ کے بعد بیٹے کو حکومت اور فرما روائی دی گئی تھی تو ولی عہد ہونے کی بنیاد پر نہیں، نبی کے جانشینی کے طور پر ان کو اس ریاست اور اس خطے کی نبوت کے بعد ان کو اس کی حکومت سے نوازا گیا تھا۔ یہ ملوکیت کا جواز فراہم نہیں کرتا۔ بہرحال اب آگے چلیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ،
کہ سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے کام کر کے جادو نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، وہ شیطانوں کے چیلوں نے جادو کیا جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ اور کیا ہوا؟ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے، اور یہ فرشتے ہاروت اور ماروت کیا کہتے تھے؟ انما نحن فتنہ فلا تکفر، کہ دیکھو ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہیں، اور تم کفر نہ کرو۔ یہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کی یہ گمراہ بستی جس نے اپنی الہامی کتابوں کو چھوڑا، شیطان کی پیروی میں لگے، اخلاقی تنزل کا شکار ہو کے جادو ٹونے میں لگے، ضد سے اپنے جادو ٹونے کو نبی کی سنت کہہ کر اس پر ڈٹے رہے، تو ایسے ضدی، ڈھیٹ، متکبر، اخلاقی تنزل کا شکار قوم کو اللہ نے آزمایا۔ آزمائش کے طور پر 2 فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت بتایا جائے، 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے، اور بابل کی اس بستی میں ہاروت اور ماروت انسانی فرشتوں کی انسانی شکل میں آ کے ہاروت اور ماروت نے ایک جادو کی دکان بنا لی۔ یہ وہ جیسے ہیری پوٹر کی رودات ہے نا، کوئی شاید ہیری پوٹر ہی کی پرانی داستان سن لیجیے۔ انہوں نے جادو کی ایک دکان بنا لی۔ اس جادو کی دکان میں یہ ہاروت اور ماروت کیا کرتے تھے؟ 2 کام کرتے تھے۔ ایک تو اس بستی میں جو لوگ جادو ٹونا کروانا چاہتے تھے اپنے کسی دشمن پر یا اپنے کسی مقصد کے لیے، وہ جادو کروانے کے لیے لوگ ان پر آتے، ان کے پاس آتے تھے اور ان کو جادو کر دیتے تھے، جو مقصد غرض غائط ہوتا تھا اس پہ جادو کر دیتے۔ یہ نمبر 1۔ دوسرا، اب کچھ لوگوں نے تو کبھی کبھی کرانا ہوتا تھا نا، کچھ لوگوں کو جن کو پتہ تھا بھئی ہمیں تو ہر وقت کا یہ کام ہے، یہ تو ہمارا ہر وقت کا دھندا ہے، ہم کہاں خرچہ کر کے ان سے کروائیں، تو تم ہمیں ہی سکھا دو، تاکہ یا تو ہم اپنی دکان لگا کے اپنی کمائی، اور یا پھر ہم ہر وقت صبح و شام کرتے رہے۔ تو دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ جادو کے شدید شدائیوں کو پھر وہ جادو سکھا دیتے تھے۔ گویا ایک جادو کا انسٹیٹیوٹ بھی بنایا تھا اور ایک جادو کی دکان بھی بنائی تھی۔ یہ ہاروت اور ماروت نے کیا، 2 کام اس دکان میں کرتے تھے۔ اب جب یہ کام کرتے تھے نا تو وہ ان کو متنبع کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ انما نحن فتنہ، بھئی دیکھو اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش کے طور پہ بھیجا ہے، کیونکہ تمہارے اندر جادو کی نگری بن گئی ہے تو ہمیں اللہ نے آزمانے کے لیے بھیجا کہ ہم دیکھیں ہماری اس لیوکریٹو آفر پر تم کیسے بیہیو کرتے ہو، تم کفر کی اس حقیقت کو سمجھتے ہو اور اسے رکتے ہو کہ نہیں۔ انما نحن فتنہ، اللہ کی طرف سے آزمائش، فلا تکفر، اے لوگو جو تم جادو سیکھنے یا کرنے آئے ہو، تم جادو کر کے کفر نہ کرو۔ گویا کیا ہے؟ لیبل کر لیجیے۔ دوسری دفعہ ان آیات میں، جو 3 آیات اس میں تبصرے پر آ رہی ہیں، دوسری دفعہ ان آیات میں جادو کو کفر کہا گیا ہے۔ کفر کہہ کے قرآن کا ڈونٹ بتایا گیا۔ جادو کفر ہے، کرنے والا، کروانے والا، جادوگر، کاہن، عامل، اس کے ساتھ ملنے والے سب کفر کا ارتکاب کر۔ یہ پیغام ہے جو مجھے آپ کو اور معاشرے میں عام کرنا۔ ہمارا وہ معاشرہ جہاں جادو بہت عام ہوتا جائے، جادو اور کہانت کی باقاعدہ جگہ جگہ دکانیں ہیں، وہ عاملوں کی، باواؤں کی، نجومیوں کی، جادوگروں کی دکانیں ہیں۔ بلکہ ہمارے تو شہر میں جیسے وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کی کلینکس ہوتی ہیں نا، ہمارے شہر کی ایک بہت بڑی کالونی میں ایک بہت بڑی دکان ہے کسی جادوگر کی، اور مجھے کسی اسٹوڈنٹ نے وہاں جا کر ویڈیو کلپس اور امیجز بنا کے بھیجا کہ باقاعدہ ایک ویٹنگ روم ہے، باقاعدہ ایک ریسیپشن ہے، اور وہاں پہ پرچیاں کاٹی جا رہی ہیں اور ٹوکن ایشو ہو رہا ہے، اور وہ عامل بابا کے پاس جانے کے لیے باریاں لگی ہوئی ہیں اور فیسیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے مجھے لکڑی کی ایک تختی دکھائی جس پر ان کی ریٹ لسٹ لگی ہوئی تھی، باقاعدہ میرے پاس ویڈیو آئی، شاید میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی۔ یہاں پہ ریٹ لسٹ تھی، میاں بیوی کی لڑائی کروانے کے اتنے پیسے، ایک ٹانگ توڑوانے کے اتنے پیسے، 2 ٹانگیں توڑنے کے اتنے پیسے، مارنے کے، قتل کرنے کے اتنے پیسے، مطلب ایک ریٹ لسٹ تھی
کیا کیا کروانا ہے یہ خرچہ آئے گا. تو یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے. یہ وہ بابل کی بستی ہے. ہاروت اور ماروت نے کہا فلا تکفر، یہ کفر ہے. اب یہ انسانی شکل میں جو فرشتے آئے تھے آزمائش کے طور پر کفر کہہ کے جادو سے اجتناب کی حکم دیتے تھے، یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ اللہ فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ. یہ لوگ جب ان لوگوں کے پاس ہاروت اور ماروت کے پاس آتے تھے فَيَتَعَلَّمُونَ، یہ ہاروت اور ماروت سے اچھی طرح اہتمام سے باریکی سے جادو کرتے اور سکھواتے تھے. کس معاملے میں؟ ان معاملات میں جو میاں بیوی، شوہر اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتے، طلاق کی نوبت تک پہنچانا اور جدائی میاں بیوی کے درمیان کرانے کا جادو کرواتے. کیوں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے رحمان کے ہدایت نامے کو چھوڑ دیا تھا. رحمان کے ہدایت نامے کو چھوڑنے کے بعد قوم کس کے پیچھے چلتی ہے؟ شیطان کے پیچھے. جب قوم شیطان کے پیچھے چلتی ہے نا تو شیطان سب سے پہلا کام حیا چھینتا ہے، بے حیائی کی طرف مائل کرتا ہے. اور یہی اس معاشرے کا المیہ تھا. جب انہوں نے اپنی الہامی کتاب کو چھوڑا تو بے حیائی، بدکاری، عشق، عاشقی، محبتوں کے قصے عام ہو گئے. ہوتا کیا تھا؟ ایک مرد کو کسی دوسرے مرد کی بیوی کے ساتھ عشق ہو جاتا تھا، اس سے محبت اور اس کی پسندیدگی اور چاہت دل میں آتی تھی، تو پھر اس کے دل میں یہ خواہش آتی تھی کہ کاش ان کے درمیان جدائی ہو جائے اور یہ بیوی اس کی آزاد ہو جائے اور پھر میں اس کو اپنی زوجیت میں لے لوں. اور اس کے لیے پھر وہ جادوگروں اور کاہنوں کے پاس جا کے جادو کے ذریعے ان ازواج میں تفریق کے لیے جادو کرواتے تھے. یہ معاشرے کا حال تھا جس میں جادو اور کہانت عام ہو. تو آگے چلنے سے پہلے آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں گی، ازواج میں تفریق، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، یہ رحمان کو انتہائی ناپسند ہے اور شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل ہے. مسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس کا میں مفہوم اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. کہ مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ شیطان سمندر پر اپنا تخت رکھ کے بیٹھتا ہے. میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور انسان کو تخلیق کرنے کا انی جائل فی الارض خلیفہ کا ارادہ کیا تھا تو فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ جنات کو کہاں ہانک دیں؟ دریاؤں پہ، سمندروں پہ، صحراؤں پہ، غیر آباد علاقوں میں، جنگلوں میں. تو شیطان ابلیس جو ہے وہ سمندر پر اپنا تخت رکھ کے بیٹھتا ہے اور پھر تخت پر بیٹھ کر وہ جو اس نے اپنے چیلے، اپنے چانٹے بھیجے ہوتے ہیں نا زمین میں فتنہ فساد کرنے کے لیے، یہ واپس آتے ہیں اور شیطان کو اپنی رپورٹ دیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا کیا، کیا فتنہ فساد، بگاڑ، انتشار، کیا 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 ہم. بڑا آرگنائز سٹرکچر ہے شیطان کا. سٹرکچر ٹو دا انفراسٹرکچر بہت آرگنائزڈ، بڑا میتھوڈیکل اور پلانڈ اور ڈسپلنڈ ایسے حملہ کرتا ہے. اللہ ہمیں اتنا چکنا ہونے اور اس کے خلاف ایسی تنظیمیں بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب شیطان اپنے ہرکاروں سے رپورٹ لیتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ سارے چیلے آتے ہیں اور وہ روز اپنی رپورٹ اپنی سرگرمیوں کی دیتے ہیں. لائک مثال سے ویسے آپ کو بتا رہی ہوں، کوئی ایک اس کا چیلا آتا ہے اور کہتے ہیں آج میں نے جیب کاٹی، کوئی کہتا ہے میں نے چوری کر دی. تو اس طرح کے چھوٹے موٹے کام وہ غلط نافرمانیوں کے بتاتا رہتا. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ سارے جب اپنی منفی سرگرمیاں، نافرمانیاں اور سرکشیاں بتاتے ہیں زمین کی، تو شیطان نا اپنا سر ہلاتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے تم نے کوئی بڑا کام تو نہیں کیا، مطلب نو بگ ڈیل، یہ کیا کر کے آئے ہو. پھر فرمایا گیا حدیث میں کہ پھر اس کا ایک چیلا آتا ہے اور وہ آ کے اس کو کہتا ہے آج میں نے فلاں میاں بیوی میں جدائی ڈال دی. حدیث میں آتا ہے پھر شیطان اپنے تخت سے اٹھتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے واہ تو نے بڑا کام کیا. اب سمجھ میں آئے بھائی، یہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام.
ازواج میں جدائی اور تفریق ڈالنا، جھگڑا اور لڑائی اور جدائی ڈالنا، یہ رحمان کا ناپسندیدہ اور شیطان کا پسندیدہ کام۔ یہ کچھ لوگ شاید جادو اور ٹونے سے کریں گے، کچھ لوگ کہانتوں اور منتروں سے کریں گے، اور کچھ لوگوں کی زبان ہی ایسی جادو کی تاثیر، زبان ہی ایسی کینچی کا اثر رکھتی کہ کینچی کی طرح چلتی ہوئی اس جادوئی زبان کے سارا کچھ کاٹ کے رکھ۔ میں نے اسے نفاق کی صفات میں بتایا تھا نا کہ وہ ساس جو اپنی کینچی کی طرح کی زبان کے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ کاٹ دیتی ہے، اس کو تو کسی جادو ٹونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی زبان ہی بتھیری ہے، اس کی چالیں نفاق کی بتھیری ہے، اس کی چغلیاں غیبتیں بتھیری ہے۔ تو یہ رحمان کا ناپسندیدہ اور شیطان کا پسندیدہ کام ہے جو ہاروت اور باروت کی بستی کے لوگ ہاروت سے اور ماروت سے کرواتے تھے۔ یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی کی جدائی ڈال دیں۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ یہ جو جادو نگری جو انہوں نے برپا کر رکھی تھی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حکم اور اذن کے بغیر اس ذریعے سے وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہیں، اور انہیں معلوم تھا کہ جو اس چیز کا، کس کا، جادو کا خریدار بنے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنی بری متاع ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش لو کانوا یعلمون، کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اگر اس جادو نگری میں الجھنے اور اس رحمان کی نافرمانی کا کام کرنے کے بجائے اگر وہ کیا کرتے، لو انہم آمنوا واتقوا، اگر وہ ایمان لاتے، تقوی اور خدا خوفی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ لو کانوا یعلمون، کاش ان کو اس بات کا علم ہوتا۔ تو گویا اللہ اب آیت نمبر 102 میں جو ایک حقیقت بتا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ جادو کے ذریعے کوئی بھی جو کسی کو نقصان دیتا ہے وہ اصل میں کیا کرتا ہے، وہ اصل میں اپنے نقصان کا خریدار بنتا ہے۔ اپنی جادو اور کہانت کے زور سے کسی کو دنیا کی عارضی زندگی میں تو نقصان پہنچا لیتا ہے، لیکن ابدی زندگی میں اپنے کفر کے ارتکاب کی وجہ سے وہ اپنی ابدی زندگی کے انجام کو برباد اور خسارے سے دوچار کر لیتا ہے۔ یہ کفر ہے، اس کا انجام جہنم ہے۔ اور دوسری بات، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادو اور کہانت کے ذریعے کوئی نقصان پہنچانے والا اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو سمجھنا ضرور۔ کوئی بڑے سے بڑا کاہن، کوئی بڑے سے بڑا جادوگر اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچا۔ تکلیف چاہے جادو کے ذریعے آئے، چاہے حسد کے ذریعے آئے، چاہے دشمنی کے اور ظلم کے ذریعے آئے، وہ آتی اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو کسی درخت کا پتا نہیں گرتا۔ ایک پتا گرتا ہے تو اللہ کے علم میں بھی ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ تو کوئی بڑے سے بڑا ظالم، کوئی کاہن، کوئی حاسد، کوئی جادوگر اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جادو کے ذریعے بھی جو تکلیف آتی ہے وہ آتی اللہ کے حکم سے ہے۔ دو باتیں پھر سمجھ لیجیے، جب آتی اللہ کے حکم سے تو بس پھر کسی ظالم سے، کسی دشمن سے، کسی جادوگر سے، کسی کاہن سے نہیں ڈرنا۔ ڈرنا کس سے ہے بھائی؟ جس کے حکم سے آنی ہے، ڈرنا اس سے ہے۔ واتقوا اللہ۔ لوگ دشمنوں سے ڈرتے ہیں، لوگ جادوگروں سے ڈرتے ہیں، اس کا فلاں جادوگر کے ساتھ تعلق ہے مجھے، ارے نہیں، تکلیف آنی ہے تو اللہ کے حکم سے ڈرنی ہے۔ وہ جو اللہ کہتا ہے فلا تخشوہم واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرا کرو، دشمنوں سے نہ ڈرا کرو، مجھ سے ڈرا کرو۔ نمبر 1، تکلیف اللہ کے حکم سے آنی، یہ تقدیر میں لکھی تھی، اس سے راضی برضا رہنا ہے۔ دوسری بات، جب آتی اللہ کے حکم سے ہے تو جائے گی کس کے حکم سے؟
میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی؟ آئی اللہ کے حکم سے ہے تو جائے گی بھی اس کے حکم سے. جب جانی اس کے حکم سے ہے تو پھر اس کے توڑ کا طریقہ، اس سے بچنے اور حفاظت کا طریقہ، اس کو دور کرنے کا طریقہ انسانوں کا بتایا ہوا نہیں ہوگا. رب کا کلام ہی اس کے توڑ کا طریقہ. اس کے حکم سے آئی ہے، اس کے حکم سے جائے گی، اور اس کے کلام ہی سے اس کا توڑ کیا جائے گا. یہ بات اس آیت کی روح سے شرح صدر کر. کوئی بڑے سے بڑا کافر، کوئی بڑے سے بڑا جادوگر نقصان نہیں پہنچا سکتا، صرف اللہ کے حکم سے آتا. جائے گی بھی اس کے حکم سے تو اس کے کلام سے دور کی جائے گی. جادو کے توڑ کا طریقہ جادوگروں سے نہیں ہوگا، اور جادو کے توڑ کے لیے جادوگروں، کاہنوں، عاملوں، نجومیوں، باواؤں کے ساتھ رجوع کرنا نہیں. کیونکہ یہاں بھی یہ میں بتا دوں کہ جب کوئی کاہن، کوئی جادوگر جادو کا توڑ کرتا ہے نا، کسی دوسرے جادوگر کے کیے ہوئے جادو کا توڑ کرتا ہے، تو پھر وہ کس سے کرتا ہے؟ وہ بلیک میجک یا کالے جادو سے کرتا ہے. اور کالا جادو جادو سے بھی بڑا کفر ہے. تو کہیں ایسے نہ ہو کہ جادو اور کہانت میں الجھا ہوا شخص لیک آف ریلائنس آن اللہ پر توکل کی کمی میں آ کر دوسرے کاہنوں اور باباؤں کے پاس جا کر کالے جادو اور بلیک میجک کے پھندے میں پھنس جائیں. اب سمجھ آئی ہے بات؟ جادو کا توڑ کسی کاہن سے کروائیں گے تو وہ کالا جادو ہوگا، جو اس سے بڑا کفر. لہذا جادو کا توڑ اللہ کے کلام سے ہی ہوگا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں ہی سے ہوگا. اور وہ طریقے ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاتی بھی ہوں اور سکھاتی بھی. اس تصور کو سمجھنے کے لیے پہلے جادو کے حوالے سے مختصر تعارف کرواتی چلوں. جادو برحق ہے. خدارہ برحق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اجازت ہے اور یہ درست ہے. برحق کا مطلب اٹ ایگزسٹس، ہوتا ہے، کیا جاتا ہے. یہ کوئی متھ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ جھوٹی ہے. ہاں، یہ حقیقت ہے، ہوتی ہے، کسی پر بھی ہو سکتا ہے. نیکوکاروں پر، گناہگاروں پر، پاک صاف رہنے والوں پر، کسی پہ. ارے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکتا ہے تو کسی پر بھی ہو سکتا ہے. ہوا نا مدنی دور میں وہی یہود جو پہلے زہر آلود گوشت کھلاتے اور حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کرتے، انہی 17 قاتلانہ سازشوں میں سے ایک تھا کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، جس دعوت کا تذکرہ ہم مل رہے، انہوں نے ایک یہودی غلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک حاصل کیے تھے. اور پھر منہ مبارک کو ایک موم کا پتلا، اس میں سوئیاں چبھ ہوئی گئی تھیں، شر النفاساتی، پھر اس میں گرہیں لگائی گئی تھیں، اور منہ مبارک کو اس موم کے پتلے اور ان سوئیوں اور گروں کے ساتھ اس کو ایک نر کھجور کے خوشے میں لپیٹ کر بنو زریق کے کنویں کے نیچے دبا دیا، اور وہاں سے وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا رہا. آپ کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ اندر سے گھلتے جا رہے. حافظے میں کمی نہیں تھی، میموری لاس نہیں تھا کہ کوئی یہ کہے کہ ان دنوں میں حدیثیں جو بتائیں پھر شاید اس میں کوئی مغالطہ، ایسا نہیں تھا. اب اندر سے ایسے جیسے گھلتے جا رہے تھے اور کمزوری اور ضعف کا شکار. اور پھر آپ کو خواب، آپ نیم دراز ہوتے ہیں اور بستر پر لیٹتے ہیں، ایک ادھر، ایک سرہانے، ایک پائنتی، اور ان میں مکالمہ کے شخص کو کیا ہے، جواب دینے والے نے کہا کہ جادو ہے. پوچھا کہاں ہے تو نشاندہی کی کہ فلاں کنویں کے فلاں تہ کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا، کنویں کا پانی نکالا گیا، تہ سے وہ کھجور کا خوشہ لپٹا ہوا، وہ موم کا پتلا. جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، سورہ ناس، سورہ فلک، معوذتین پڑھتے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے جاتے ہیں، اور آپ گریں دم کر کے کھولتے جا رہے ہیں.
اور آپ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے میں معوذتین پڑھ کے پھونک مار کے گریں کھول رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بندش کھلتی جا رہی. تو یہ واقعہ تھا. اس کے بعد حفاظت کے لیے بھی اذکار. تو یہ برحق ہے, یہ حقیقت ہے. جادو 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے عموماً. منتر, کلام. وہ جو ہوتے ہیں نا کوئی چیز منتر پڑھتے ہیں, ایبرا کڈیبرا پھو, منتروں سے کرتے ہیں. کلام سے کیا جاتا ہے کیونکہ کلام کا انسان کے جسم پر, انسان کے حواس پر اثر ہوتا ہے. کلام کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی کی بات اور جملے کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی ہمیں گڈ نیوز سناتا ہے, کوئی ہمیں خوشخبری دیتا ہے اور گڈ نیوز کا جملہ سناتا ہے تو ایک دم سے خوشی سے چہرہ تمتما اٹھتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اس کے جملے کا اثر ہے نا ہم پہ. اسی طرح غصے کی حالت میں اگر کوئی بولتا ہے تو پھر غصے میں ہم کہتے ہیں فلاں شخص تو غصے میں آگ بگولا لال پیلا ہو گیا. غصے کا اثر ہے. پھر خوف, ایک ڈاکو کن پٹی پہ پستول رکھ کے کہتا ہے چل نکال پیسے. کلام ہے نا, اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیسے کیسے ہوتا ہے؟ جب ڈاکو یہاں پہ کن پٹی پہ پستول رکھ کے کچھ بولتا ہے کیا اثر ہوتا ہے؟ گلا خشک, حلق خشک, زبان ہلتی نہیں ہے, آنکھیں ایسے جیسے بند ہو جاتی ہیں, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں, رنگ پیلا زرد ہو جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے. اور دل دھڑکنے لگتا ہے, پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں. کس کا اثر ہے؟ اس کے جملے کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ حواس پر بھی ہوا, اعصاب پر بھی ہوا, جسم پر بھی ہوا, دل, آنکھ, چہرہ, رنگ سب پہ اثر ہو رہا ہے اس کے ایک جملے کا. اچھا, کبھی کوئی آپ نے ترانہ سنا ہے؟ قومی ترانہ سنتے ہیں کبھی؟ 14 اگست کو, 23 مارچ کو وہ مارچ پاسٹ ہو رہی ہوتی ہے فوجیوں کی, اور وہ پیچھے ڈرم کی تاپ پہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا وقت شہادت. کیا لگتا ہے؟ ایسے لگتا ہے نا جیسے وہ جسم کے اندر خون کی گردش ہے, اور ایسے جیسے موٹیویشن اور رونگٹے. یہ کیا ہے؟ کلام کا اثر ہے. تو یہ منتر, یہ کلام بھی انسان کے جسم پر, اس کے اعصاب پر, اس کے حواس پر اثر کرتے ہیں, اور یہ جادو کی تاثیر. لیکن یہ بہت تھوڑا جادو کلام کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جنات کے ذریعے, اکثریت جادو کی جنات کے ذریعے, میجک تھرو جنس کی کار فرما ہوتا ہے. یہ جادو کرنے والوں کے نگریوں میں مختلف نام, جادوگر, میجیشینس, کاہن, عامل, باوا, اور اکثر نجومی بھی اسی زمرے میں آتے ہیں. ہر گلی کے کونے پر عامل, باوا, نجومی, جادو کی نگری. ہیری پوٹر کی دکان, ہاروت ماروت کے فالوور. اب سمجھ آگے پہچاننے کے لیے. یہ جو عامل, یہ کاہن, یہ جادوگر ہوتے ہیں جو جنات کے ذریعے کام کرتے ہیں, یہ جنات کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں. جنات اللہ کے حکم سے نہیں, جنات ان کے گندے عملیات سے ان کے قبضے میں آتے ہیں. قابو کرنے والا بھی کافر, عمل بھی سارا کفر, اور قابو میں آنے والے جنات مسلم نہیں کافر ہوتے ہیں. انسانوں کے قابو میں مسلمان جن نہیں کافر ہی جن آتے ہیں. گویا یہ پوری ملی بھگت اور یہ پورا دھندا یہ کفر کا دھندا ہے. قابو کرنے والا بھی کافر, قابو میں آنے والے بھی کافر. تو یہ گورکھ دھندا کفر کا دھندا ہے. یہ جو عامل اور جادوگر ہیں یہ جنات کو قابو کیسے کرتے ہیں؟ یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں
کہ یہ پورے کا پورا جب آپ کو سسٹم سمجھ میں آئے گا نا تو پھر اس سے علاج اور اس سے بچنے کا طریقہ سمجھنا نسبتاً آسان ہو جائے. پریونشن اور ٹریٹمنٹ آسان ہوگی اگر آپ کو ایکچوئل پروسیجرز پتہ چل جائیں گے. یہ عامل جنات کو قابو کرنے کے لیے ان کو بنیادی طور پر کچھ کام کرنے ضروری ہیں. ایک تو شدید گندگی اور نجاست، انٹینس گندگی اور امپیورٹی، اللہ کی شدید نافرمانی، ڈس اوبیڈینس اور سرکشی، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی شدید گستاخی، اہانت اور ذلت. یہ تین کام اپنی سرگرمیوں میں انکلوسیو آف آل 3 ایکٹیویٹیز یہ عامل اڈاپٹ کر کے ان جنوں کو اپنے قبضے میں کامل کرنے کی عملیات کرتے ہیں. یہ عامل اور یہ جو جادوگر ہیں یہ کافر جنوں کو کام کرنے کے لیے اپنے جسم پر نجاست اور ناپاکی کی کیفیت، ساری زندگی جنابت کے باوجود غسل نہیں کرتے، استنجا نہیں کرتے. مطلب کتنی شدید گندگی اور ناپاکی کی حالت میں کہ جنابت کی بھی ناپاکی، استنجا بھی نہیں، وضو بھی نہیں، غسل بھی نہیں، جسم کتنا انٹینس ناپاک. اور آن ٹاپ آف دیٹ اپنے جسم کے اوپر غلاظتیں اور نجاستیں، جانوروں کے فضلات اور ویسٹ، حیض کا خون، یہ چیزیں اپنے جسم پر لتھیڑتے اور ملتے، گندگی پر مزید گندگی کا اضافہ کر. ان جنات کو قابو میں کرنے کے لیے یہ میں سب آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ جادو کے اس کاروبار کی نفرت اور کراہت ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ یہ کتنا گندا کام، اور اس کے قریب بھی پھٹکنے سے انسان سوچے بھی روح تڑپے اٹھ کے ایسے لوگوں اور ایسی چیزوں کے ساتھ انوالو اور انڈلج ہونے سے. یہ ان جنات کو قابو کرنے کے لیے غیر آباد علاقوں میں چلے جاتے، صحراؤں میں، جنگلات میں اور قبرستانوں میں. پرانی کپڑے اکھاڑ کے وہاں لیٹ کے یہ جنوں کو قابو کرنے کی عملیات کرتے. اپنے جسم کی ناپاکی اور نجاست، جسم کے اوپر گندگیاں لتھیڑنا اور غیر آباد ایسے علاقوں میں چلا جانا. پھر یہ کرتے کیا ہے؟ قرآن کی نعوذ باللہ اہانت اور اس کے ساتھ گندگی کو منسوب کرنا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک. قرآن کی آیات کو الٹ پلٹ کر کے پڑھتے ہیں، ان کی عملیات الٹ پلٹ کر کے پڑھتے جاتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں، گندگی میں لکھتے ہیں، نجاست میں لکھتے ہیں، یہاں تک کہ حیض کے خون سے لکھتے ہیں. استغفر اللہ ربی. آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ ہسپتالوں سے بچے، نومولود بچے اغوا ہو جاتے ہیں کیونکہ جس پر جادو کرنا ہے اس کے بچے کو مارنے کے لیے وہ اس مردہ بچے کے خون سے لکھ کر کچھ تعویذ دیے جائیں. تو اس قسم کی سرکشیاں اور نافرمانیاں اور ظلم کے کام قرآن کو ایسے لکھتے ہیں. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک قرآن کو اپنے پاؤں سے رونتے ہیں، کچلتے ہیں اور گندگی میں، جانوروں کے فضلات میں اس کو رونتے ہیں. اور یہ سارے عملیات ان جن علاقوں میں کرتے ہیں اپنے ارد گرد ایک دائرہ بنا لیتے ہیں اور اس احاطے کے اندر یہ سب عمل کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور غیر آباد علاقوں میں اپنے گرد و احاطہ بنا کے یہ سب عملیات دہراتے رہتے ہیں. اب جب یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے گرد جنات منڈلاتے اور چکر لگاتے اور ان کو ڈراتے ہیں، ان کو خوف زدہ کرتے، کیونکہ ان کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اپنی غلامی میں چکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ کافر جنات ان کے گرد چکر لگاتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، ان کو خوف زدہ کرتے ہیں، اور جو پھر ان جنات سے ڈر جائے پھر یہ جنات اس پہ حاوی ہوتے ہیں، پھر ان کو مارتے ہیں، ان کو پیٹتے ہیں، کسی کی ٹانگیں توڑتے ہیں، کسی کو ہلاک کرتے ہیں.
اور بہت سے ایسے جادوگر ریگستانوں میں قبرستانوں میں مردہ پڑے ہوئے پائے جاتے ہیں، کیونکہ اپنے عمل سے یہ کام کرنے لگے، پھر جنوں کے ہتھے چڑھ گئے، انہوں نے ہلاک کر دیا۔ اب سمجھ میں آئی یہ سارا پروسیس کیسے ہوتا؟ تو اب یہ دیکھ لیں کہ پھر جادو سے حفاظت، پریونشن، اگر کسی کو یہ فکر ہے کہ کوئی دشمن ہے، کوئی حاسد ہے اور شاید کوئی ایسا عمل کر نہ دے، تو حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1۔ اور دوسرا، اگر کسی کو یہ فکر ہے کہ جادو ہو گیا، کسی نے کر دیا، تو پھر اس کے توڑ کا طریقہ کیا ہے؟ جنات جو عاملوں کے قبضے میں ہیں، ایک تو وہ ان سے عالم بالا کی خبریں، مستقبل کے حالات، غیب کی خبریں۔ ان کے پاس کوئی جادو کروانے کے لیے آتا ہے تو وہ جن جاتا ہے، اس کے گھر کے حالات، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے گھر میں کھانا، اور وہ خبر اپنے کاہن کے گل میں ڈالتا ہے اور وہ اس کو بتاتا، اور وہ آنے والا کہتا ہے لو وہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس کے قبضے میں موکل ہیں، موکل سے مراد جنات ہیں، اور اس نے تو مجھے یہ بتا دیا کہ میرے گھر کے حالات کیا ہیں۔ اب اس پہ مہر لگ جاتی ہے، یہ پکا جادوگر ہے، ظاہر ہے اس کے قبضے میں جنات۔ اور پھر انسانوں کو ستانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے، آپ نے سنا ہوگا کبھی گھر میں آوازیں آ رہی ہیں، کبھی خون کے قطرے ہیں، کبھی کپڑے پھٹ رہے ہیں، کبھی دھکا لگا، کبھی چیزیں ہلنے لگتی ہیں، کبھی چیزیں گم ہونے لگتی ہیں، پھر مل جاتی ہیں۔ یہ جنات کے ذریعے کروایا جاتا ہے۔ جنات کا انسان کے جسم میں حلول ہو جانا، انسان کے جسم میں جن کا داخل ہونا، پھر اس کے جسم کو اپنے قابو اور کنٹرول میں کرنا، یہ جن خود سے خود نہیں کر سکتا، انڈیپینڈنٹلی جن یہ کام نہیں کر سکتا، الا یہ کہ وہ اپنے یہ موکل اپنے کسی عامل یا جادوگر کی مدد، اس کی گائیڈنس اور اس کی سپورٹ سے کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جن کے لیے انسان کے جسم میں داخل ہونا بذات خود جن کے لیے ناممکن ہے، الا یہ کہ اس کا عامل اس کو مدد کرے، الا یہ کہ اس کا عامل اس کو گائیڈ اور سپورٹ کرے۔ اور جن کے لیے یہ مشکل عمل کسی کے جسم میں داخل ہونے کا آسان ہو جاتا ہے اگر وہ شخص جس پر وہ حملہ کر رہا ہے کچھ حالتوں میں ہو۔ کون سی حالت؟ جن کا حملہ آسان ہوتا ہے، جادو کا اثر آسان ہوتا ہے، جادوگر کی ضرب ایزی ہو جاتی ہے جس پر حملہ ہو رہا ہے، وہ کون سی حالت میں ہو؟ نمبر 1، شدید گندگی کی حالت میں ہو۔ گندگی، ناپاکی، جنابت کی ناپاکی، یا غسل نہیں کیا، دیر سے کیا، بلا وضو پھر رہے، ناپاکی کی حالت میں ہو۔ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی حالت میں، شراب پی رہا ہے، سود کھا رہا ہے، زنا کر رہا ہے، ناچ گانا، موسیقی، فلمیں، تنہائی کے گناہوں میں انڈلج کر رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی حالت میں جنات اور جادو کا اثر آسان ہو جاتا ہے حملہ کرنے والوں کے۔ پھر شدید غصے کی حالت میں، جب وہ شخص انٹینس غصے کی حالت، غصے سے لال پیلا ہو رہا ہے، تو یہ بھی جن کا کام آسان ہوتا ہے۔ چوتھا، جب وہ شدید خوف کی حالت میں، بہت ڈرا، بہت خوف زدہ ہے، تب بھی جن کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں، جب وہ جسمانی طور پر بھی کمزور ہو، کوئی بیمار ہے، کوئی ضعیف ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ کھانسی، زکام اور انفیکشن کس کو ہو جاتی ہے؟ ہم چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں یہاں پہ انفیکشن ہوئی ہے، بچوں کو نہ لے کے جاؤ، ہے نا، جسمانی طور پہ کمزور ہے۔ کوئی بوڑھا ہے، کوئی ضعیف ہے، ہم کسی فلو والے کو کہتے ہیں وہاں نہ جانا، یہ پہلی بڑی کمزور ہے، ان کو فوراً انفیکشن ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ تو جو جسمانی اور اعصابی طور پر کمزور ہے نا، اس پر بھی جادو کا اثر نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ 5 فیکٹرز جو جادو کی عملیات آسان، ممکن، سہل بنا دیتے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ جادو کے اثر سے بچنے کے لیے پریونشن شیطانی کام ہے نا، شیطانی کام ہے نا، تو لہٰذا شیطان کو کیسے بھگا سکتے ہیں؟ شیطان کب بھاگتا ہے؟
ذکر الہی، ذکر کی کثرت. شیطان بھی بھاگ جائے گا، شیطان کے چیلے بھی بھاگ جائیں گے، اور یہ شیطانی گورکھ دھندا بھی اثر نہیں کرے گا. ذکر کی کثرت. ذکر کیا ہے؟ نماز، پنجگانہ نماز کا اہتمام. نماز، قرآن، نماز کے بعد کی تسبیحات، صبح و شام کے اذکار، اور چلتے پھرتے ذکر. پھر سونے وقت کی دعائیں، جاگنے کی دعائیں، آداب زندگی کی دعائیں. اس سے زبان ذاکر بن رہی ہے نا. رات کو سوتے وقت چاروں کل، آیت الکرسی، دم، یہ سب کیا ہے؟ یہ ذکر ہے جو حفاظت کا حصار بن جائے گا. شیطان نہیں آئے گا شیطانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتے اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو جادو کے توڑ کے لیے سورہ بقرہ کا پڑھنا، حفاظت کے لیے بھی اور توڑ کے لیے بھی سورہ بقرہ پڑھنا. اور جو جتنی آسانی سہولت سے پڑھ سکتا ہے وہ اتنی پڑھ لے گا. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا صبح دوپہر شام پوری سورہ بقرہ 3 ٹائم، یہ کوئی اینٹی بائیوٹک کا کیپسول نہیں ہے کہ ایک پرسکرائب ڈوز میں پڑھنا ہے. نہیں، جو جتنا سہولت سے پڑھ سکتا ہے. اور اس کی ریکارڈنگ بھی لگا دیجئے جتنی دیر کوئی سن رہا ہے. نعوذ باللہ بیک گراؤنڈ اس ساؤنڈ کی شکل میں نہیں چلائی جائے گی. تو یہ حفاظت کا پہلا طریقہ. پر حفاظت کے لیے اور علاج کے لیے بھی یہی ہوگا، حتی الامکان پاکی اور طہارت کا اہتمام. یہ گندگی تھی نا ساری، تو پاکی اور طہارت کا اہتمام ہوگا. الطہور شطر الایمان، ویسے بھی ایمان مضبوط ہوگا. جنابت سے فارغ ہونے کے بعد ایز ارلی ایز پاسبل غسل. حیض، نفاس، ان سے فارغ ہونے کے بعد جلد از جلد غسل. ناپاکی کی حالت میں رہنا ہی نہیں ہے، حملہ زیادہ آسان ہو جائے گا. ہر وقت باوضو رہنے کا اہتمام، چاہے ہلکا بھی کر لیں. پھر تیسری بات، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا. اللہ کی سرکشیاں، ڈس اوبیڈینسز، فسق، فجور، حدود اللہ سے تجاوز، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدکاری، شراب نوشی، سود خوری، موسیقی، ناچ گانا، فلمیں، ٹی وی، ڈرامہ، یہ سب کیا ہے؟ نافرمانیاں عروج پر ہے نا. تو ان سرکشیوں سے بچنا انسان کو محفوظ کر دیتا ہے، ان سرکش فیکٹرز کے اثر کو اثر انداز ہونے سے رکاوٹ ڈال دیتا ہے. پھر کچھ خوراک، کھانے کی کچھ چیزیں، کیونکہ جسمانی طاقت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا کھجور کے لیے جو شخص صبح 7 اجوا کھجور کھائے گا وہ اس دن جادو اور زہر کے اثر سے محفوظ رہے گا. اب اجوا تو آج کل بہت ہی مہنگی ہو گئی ہے، تو غریب چاہے پھر کھجور ہی کھا لے. پھر کلونجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی وہ سیاہ دانے، حدیث میں سیاہ دانے کے الفاظ، اس میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. تو لہٰذا جسمانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، اعصابی طور پر مضبوط رکھنا ہے، پاک صاف رہنا ہے، ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اطاعت کو مضبوط رکھنا ہے، ناپاکی اور نجاست سے بچنا ہے، ذکر کو جاری رکھنا ہے. یہ حفاظت کے حصار ہے. سورہ بقرہ، معوذتین، آیت الکرسی، یہ حفاظت کے حصار ہیں. صبح و شام کے اذکار بھی حفاظت کے حصار. اب علاج، اگر کسی کو یہ فکر ہو کہ جادو ہو گیا تو پھر کیا کیا جائے؟ آگے چلنے سے پہلے میں ایک حقیقت کو ضرور واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جادو عام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت عام ہے. میں نے آپ کو کہا دکانیں لگی ہوئی ہیں، کلینکس بنی ہوئی ہیں، بہت عام ہے. لیکن اتنا بھی عام نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا. ہم تو ہر چیز پر جادو کہہ دیتے ہیں نا.
It is like not every Tom, Dick and Harry is going to be magically struck. نہیں, ہر ایرے غیرے نتو خیرے پر جادو نہیں ہو جائے گا. کوئی تکلیف, کوئی بیماری, کوئی مشکل, کوئی جسمانی پرابلمز, تو پہلی چیز جادو نہیں ہوگا. کسی کو ہلکا سا سر 4 دن دکھتا ہے, آئی تھی نا وہ جادو کر گئی کام, ہاں بھیجا تھا نا اس نے میٹھا, ہو گیا اثر, جادو ہو گیا. پہلی چیز جادو نہیں سوچیں گے خدا را. کوئی جسمانی پرابلم ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی مشکل ہے, کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے, پہلی چیز, پہلا فیکٹر جادو نہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ. پہلے علاج ہوگا, ڈاکٹرز ہیں, کنسلٹنٹس ہیں, طبیب ہیں, ٹیسٹ ہیں, انویسٹیگیشنز ہیں, سی ٹی ہے, ایم آر آئی ہے, ایکس ریز ہیں, الٹرا ساؤنڈ ہے, دوائیوں کا علاج کر کے دیکھ لیا, لیکن کچھ نہ دوا نے کام کیا, نہ دوائیاں کام کر رہی ہیں, نہ ٹیسٹوں میں کچھ آ رہا ہے, نہ الٹرا ساؤنڈ ایم آر آئی کچھ سمجھا رہی ہے. ڈاکٹروں کو سرا ہی نہیں مل رہا, کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا. سارا کچھ کر لیا, سارا کچھ آزما لیا, لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, کچھ علاج نہیں ہو رہا. پھر کیا سوچیں گے؟ شاید جادو ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر پہلی چیز کو جادو نہیں کہیں گے. علاج کروائیں, ٹیسٹ کروائیں, ڈاکٹروں کے پاس جائیں, انویسٹیگیشنز کروائیں, پھر کہیں سے کچھ نہیں بن ہی نہیں پا رہی, سمجھ ہی نہیں آ رہی, سرا ہی نہیں ہاتھ آ رہا, پھر سوچیں گے اچھا شاید جادو ہے. اب جب جادو سوچ لیا نا, تو پھر اللہ کے حکم سے آیا ہے, اللہ کے کلام سے جائے گا, کسی کاہن کے پاس نہیں جا. وہ فلاں ایک بڑا سیانہ ہے, نہیں, اللہ کا کلام رکھا جائے. ابن عباس کے فتاویٰ موجود ہیں, ان کو ریزورٹ کیجیے. قرآن کی آیات کے حوالے سے موجود ہیں, ان کو ریزورٹ کیجیے. کیا طریقہ کار ہے؟ دم کیا جائے گا. ابن عباس کے فتاویٰ میں دم کا طریقہ بتایا گیا, پھر اس کی کنزمپشن, وہ حفاظت کا حصار بنے گا. دم میں کچھ چیزیں اپنے سامنے رکھیں گے جن پر دم کرنا ہے. پانی ایک برتن میں, کھلے منہ والے پانی برتن میں پانی ڈال دیجیے. بارش کا بھی ہو سکتا ہے, کوئی آپ کے نل کا پانی, پینے والا کوئی پانی. پھر ایک برتن میں کھجور, پریفریبلی اجوا. پھر کلونجی, وہ سیاہ دانے. زیتون کا تیل بھی کچھ تجویز کرتے ہیں, یا زیتون. اب یہ چیزیں سامنے رکھنے کے بعد دم کس کے ساتھ کیا جائے گا؟ سورہ فاتحہ, اول آخر درود ابراہیمی, پھر سورہ بقرہ کی آیت الکرسی. ہر چیز کی کوہان ہے, سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے, اور اس میں ایک آیت ہے جو تمام قرآن کی آیات کی سردار ہے, وہ آیت الکرسی. سورہ فاتحہ, اول آخر درود ابراہیمی, پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت الکرسی. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے لے کر 122. سورہ یونس کی آیت نمبر 79 سے 82. انشاءاللہ یہ پی ڈی ایف کی شکل میں آپ سب تک آپ کے واٹس ایپ کے گروپس میں انشاءاللہ ضرور پہنچ جائے گی, تو وہاں سے بھی آپ مکمل کر لیجئے, اور آپ لوگوں کے پاس بھی یہ فوٹو کاپیڈ سارا لکھا ہوا پہنچ جائے گا. تو میرا خیال ہے فی الفور آپ اس کو سن لیجئے, طریقے کو سمجھ لیجئے. آیات کا نمبر آپ کے پاس پی ڈی ایف اور پرنٹڈ شکل میں پہنچے گا. سورہ یونس کے آیت نمبر 79 سے 82, سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے 70, اور پھر اس کے بعد سورہ مزمل اور سورہ الطارق. یہ ابن عباس کے فتاویٰ میں نہیں ہے, لیکن کچھ لوگوں کو اس نے بھی آفاقہ دیا. اور پھر اس کے بعد چاروں کل, اور پھر اختتام پر درود ابراہیمی. یہ سب کچھ
ایک بار بھی پڑھا جا سکتا ہے، 3 بار بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ایک بار کافی ہوگا۔ یہ سارا کچھ ترتیب میں پڑھنے کے بعد پھونک مارنا، دم، اور دم کا مطلب صرف پھونک مارنا ہے۔ پانی کے لیے، اجوا کے لیے، کلونجی کے لیے، زیتون کے لیے الگ الگ آیات کا پڑھنا بار بار ضروری نہیں ہے، ایک ہی دفعہ ان سب کو پڑھنا اور پھر ان سب پر پھونک مار دی جائے گی، دم ہو گیا، سب پر ہو گیا۔ ارے دین آسان ہے۔ دم کرنے کے بعد کیا کیا جائے؟ یہ جو کھجور ہے نا، جتنے بھی لوگوں پر آپ کو خیال ہے کہ اثر ہے اس کے حساب سے کھجوریں رکھ لیجئے، سب پر ایک ہی دفعہ دم کر لیجئے، اہل خانہ سب کھا لیں، کیونکہ اگر ایک پر ہوئے تو کسی اور پر بھی ہو سکتا ہے۔ اجوا کھجور کھائی جائے گی، وہ جو کلونجی ہے اس کی ایک چٹکی کھا لیجئے اور باقیوں کو بھی کھلا دیجئے۔ زیتون کا تیل سر میں درد ہے تو مالش کے لیے، آنکھ میں درد ہے تو اس کا پانی کا قطرہ ڈال کے پانی میں ایز اے ڈراپر، جوڑوں میں درد ہے تو مالش کے لیے، یہ زیتون کا تیل اور کھانے اور خوراک میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اب رہ گیا پانی، کھلے برتن، کھلے ظروف میں پانی، اس پہ دم کر دیا۔ یہ پانی 3 کاموں کے لیے استعمال ہوگا۔ پینے کا پانی، ڈرنکیبل، پورٹیبل پانی جو آپ کے گھر کا ہے، آپ کے گھر میں ڈسپینسر ہے، آپ کے گھر میں گھڑا ہے، کولر ہے، فریج کی بوتلیں ہیں، تو جو مین ڈرنکنگ کا سورس ہے اس میں تھوڑا سا یہ دم والا پانی ڈال دیں تاکہ سارے اہل خانہ پی لیں۔ حملہ شاید ایک کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کل کو کسی اور پہ بھی ہو جائے۔ اس کے بعد اس پانی سے چھینٹے مارے جائیں گے، یا تو ہاتھ سے چھینٹے اور یا کسی سپرے والی بوٹل میں ڈال کے سپرے، جو آسان ہے۔ یہ دم والا پانی چھینٹے یا سپرے کہاں کہاں، جس شخص پر اثر ہے اس کے جہاں وہ زیادہ رہتا ہے، اس کا بستر، اس کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ، وہاں پر سپرے اور چھینٹے، گھر کے اندر اور باہر نکلنے کے رستوں پر چھینٹے، اور گھر کے وہ حصے جہاں کچھ غیر آباد سے ہیں، اوپر کوئی ایک سٹور ہے جہاں لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، تو ان یوزڈ ریڈنڈنٹ پورشنز آف دا ہاؤس، وہاں پہ بھی چھینٹیں، کیونکہ وہاں پہ ان چیزوں کا ہولڈ اور وہاں پہ ان چیزوں کا قیام زیادہ ہوگا۔ تیسرا کام، غسل۔ غسل کا طریقہ کیا ہوگا؟ ابن عباس کے فتاویٰ میں بیری کے 7 پتوں کا تذکرہ ہے۔ بیری کے 7 پتے یا تو ان کو پانی میں ابال لیا جائے گا کہ پانی میں ان کے رنگ کی سبزی آ جائے، اور یا 2 پتھروں کے درمیان، جیسے سل وغیرہ ہوتی ہے نا، 2 پتھروں کے درمیان ان کو اچھی طرح کچل لیا جائے، جیسے چٹنی وغیرہ بنتی، اور پھر ان کو پانی میں ڈال دیں، ابال کے یا کچل کے پانی میں ڈال کے، یہ بیری کے پتوں کا پانی، اس میں وہ دم والا پانی ڈال دیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو ایک برتن میں 2 چیزوں کا مغلوبہ، بیری کا پانی اور دم والا پانی، یہ مکسڈ بیری اور دم والا پانی لے کر غسل کے لیے چلے جائیں۔ نارمل طریقے سے غسل کریں، آپ نے اپنا نارمل غسل کا طریقہ، شیمپو کرنا ہے، باڈی واش کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، غسل سے فارغ ہونے کے بعد یہ جو تیار کیا ہوا بیری کا دم والا پانی ہے، اس کو ایک بالٹی یا بکٹ پانی کی بھر کے اس میں اس کو ڈال دیں، اور غسل سے فارغ ہونے کے بعد یہ بالٹی میں جو آپ نے دم والا بیری کا پانی ڈالا ہے، پھر اس کو اچھی طرح سے اپنے جسم پر ایک مگ کے ساتھ انڈیلتی چلی جائے، سارے جسم پر اچھی طرح سے، سر سے لے کے پاؤں تک سارے جسم پر اس دم والے بیری کے پانی کو اچھی طرح سے غسل کر لیں، اور زیادہ توجہ خاص طور پر سر کے پیچھے، گردن کے پیچھے، اور یہ ساری کی ساری جو کمر کے پیچھے کا حصہ ہے نا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان چیزوں کی گرفت مضبوط ہوتی ہے۔ اچھی طرح سے پانی اور یہ غسل، یہ جو سارا طریقہ ہے، دم کا، کھانے کا، پینے کا، غسل کا، چھینٹوں کا، اجوا، کلونجی، یہ 7 دن یا 14 دن یا 21 دن شرع صدر ہو کے، یقین کامل کے ساتھ کہ میں یہ کر رہی ہوں، اٹکل پچو نہیں، اچھا لوگ بتا رہے ہیں چلو
یہ بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں. نہیں، یقین کے ساتھ کہ میں یہ کر رہی ہوں، اور اگر جادو ہے تو اس سے توڑ ہوگا ہی ہوگا، پھر توڑ ہوگا ہی ہوگا. اور اگر میرے یہ 7 14 13 دن کرنے کے باوجود بھی توڑ نہیں ہوا تو پھر یہ جادو نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یقین کے ساتھ اگر کریں گے تو انشاءاللہ یہ توڑ کا ذریعہ ضرور بنے گا. البتہ یہ بات لازم ہے کہ ایک دفعہ توڑ ہو بھی گیا تو دشمن ہے، وہ تو کام کرتا رہے گا، وہ تو چالیں چلتا رہے گا. تو اس کی چالوں سے پھر بے خوف نہیں ہونا. جس نے ایک دفعہ جادو کا ضرب کیا وہ کرتا رہے گا. پھر اس حفاظت کے حصار کو کسی نہ کسی شکل میں جاری رکھنا ہے، اور وہ جاری رکھنا چاہے ان آیات کو کھانے پینے کی چیزوں پر دم اور سپرے کی حد تک رکھا جائے، اور جو ہی لگے کہ کچھ اثرات پھر آ رہے ہیں تو پھر اس میں غسل کو بھی شامل کر دیا جائے. لیکن انہی دنوں میں جب علاج کا طریقہ اور جادو کے توڑ کا طریقہ ہے تو کچھ آیات لگاتار بھی پڑھنے کے لیے ان میں سے سلیکٹڈ آیات، سورہ فاتحہ، درود ابراہیمی، آیت الکرسی اور سورہ اعراف کی ان ساری آیات میں سے صرف آیت نمبر 118، سورہ یونس کی ان آیات میں صرف آیت نمبر 80 اور سورہ طٰہٰ کی صرف آیت نمبر 69، اور پھر اینڈ میں چاروں کل. یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سفر سواری یہ پڑھتے رہیے. اور پھر بعد میں بھی جب اثر کو روکنے کے لیے یہ آیات کی تلاوت کا سلسلہ جاری رہے گا. دم کے لیے کچھ کے نزدیک شہد کو بھی بیچ میں کچھ لوگ شامل کرتے ہیں، کیونکہ بھی شہد کیا ہے، یہ بھی شفاء للناس اس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا. بہرحال یہ وہ توڑ کا طریقہ ہے جو ہمیں ابن عباس کے فتاوی سے ملتا ہے. اگر کسی کو ان چیزوں سے توڑ ہو جائے، اور میں یہاں سے ایک اور بات بتاتی جاؤں کہ جب توڑ کے طریقے کا آغاز کیا جاتا ہے تو دشمن کو جب اس توڑ سے ضرب لگائی جاتی ہے تو اس پر دشمن چکنا ہوتا ہے، اور کچھ دیر کے لیے اس دم والے طریقے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے. بہت دفعہ لوگ آتے ہیں اور یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی آپ نے توڑ کے لیے دم کی کچھ آیات بتائیں، حالانکہ تکلیف افاقہ ہونے کی بجائے پہلے سے زیادہ بڑھ گئی. تو یہ ہوگا، بسا اوقات یہ ہوگا کہ ان کی گرفت، ان کا حملہ جب ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ پہلے سے زیادہ زور سے حملہ کرتے ہیں، لیکن جب وہ ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد وہ دم توڑ کے اثر سے وہ شخص بچ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس چیز کو گاہے بگاہے کسی شکل میں جاری رکھنا ہے. صبح و شام کے اذکار، تسبیحات، ہر دم باوضو رہنا، پاکی صافی کا طہارت کا معاملہ، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، حدود کا تجاوز کرنا، پردے کا اہتمام کرنا، یہ بھی جاری رہے گا، اور حفاظت کا حصار بھی جاری رہے گا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توکل عطا فرما. اللہ ہمیں ہر حال میں راضی برضا رہ کے ہر حال میں قرآن اور اللہ کے کلام ہی کی طرف رجوع کرنے والا اواب بنا. اللہ مخلص بنا. عباد اللہ المخلصین جو شیطان کی اکساہٹوں اور چالوں سے ان کو حفاظت ملتی ہے، اللہ عباد اللہ المخلصین کی صف میں شامل فرما. الہی جو پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کو ماننے، ان کو اپنانے اور ان علم کے خزانوں سے اپنے ارد گرد دوسروں کو بھی مستفید کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری ذریت، ہماری اولاد و ہمارے نسلوں کے دین، ایمان، اسلام، عزت، آبرو، حیا، عصمتوں کی حفاظت فرما. شیطان کے چیلوں سے بچا، ظلم اور حسد سے بچا، حاسدوں سے بچا، اور اللہ ہر فتنے سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرما. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے محروم رہے ہم سب کے حق میں انبیاء کی تمام قرآنی اور مسنون دعائیں قبول فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب عليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين.